تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجیے. مراقبہ کہتے ہیں اپنے سر کو جھکا کر اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو جانے کو. اپنے سر کو جھکائیے, آنکھوں کو بند کر لیجئے, یہ تصور کیجئے کہ اللہ کی رحمت اتر رہی ہے اور میرے دل میں سما رہی ہے, اور میرا دل اللہ کی محبت میں کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. حدیث میں فرمایا کہ انسان جیسا گمان اللہ سے کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. ہم جیسا گمان اللہ کے ساتھ کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے. غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے. جو روز اول پیما کیا وہ پیما بھول گئے. جو کام مسلمانوں کے تھے وہ کام مسلمان بھول گئے. فرعون نہیں شداد نہیں دنیا میں وہ قوم عاد نہیں. کیا لوط کی امت یاد نہیں کیا نوح کا طوفان بھول گئے. دنیا کا گھر آباد کیا عقبہ کا گھر برباد کیا. مشکل میں خدا کو یاد کیا مشکل ہوئی آسان تو بھول گئے. کیوں ذکر سے غافل ہوتے ہو غفلت میں عمر کیوں کھوتے ہو. کیوں شیش محل میں سوتے ہو کیوں گور غریباں بھول گئے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے. جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے.
سبحان اللہ الحمد للہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. یا اللہ ظاہر میں تیرے بندے ہیں، حقیقت میں اللہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ گناہوں سے لتھڑے ہوئے ہیں، گناہوں سے آلودہ ہیں. اللہ ہمارے اس باطن کی گندگی کو دور فرما دیجئے. اللہ ہمارے اس باطن کی گندگی کو اپنی رحمت کی نگاہ سے دھو دیجئے. اللہ ہمارے اس باطن کی سیاہی کو اور اس باطن کے نفاق کو دھو دیجئے. اللہ ہمارے اس باطن کے نفاق کو دھو دیجئے. اللہ اپنی رحمت والی نگاہ نازل فرما دیجئے. اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھیے. اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ فتنوں کے زمانے میں آدمی صبح ایمان والا ہوگا اور شام کو ایمان سے محروم ہو جائے گا. اللہ ہم میں سے ہر ایک کا ایمان سلامت رکھیے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کا ایمان سلامت رکھیے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ فتنوں سے بچا لیجئے. اللہ فتنوں سے بچا لیجئے. اللہ آپ دجال کے فتنے سے بچا لیجئے. اللہ دجال کی جو فوج ہے، لشکر ہے، اللہ اس کے فتنوں سے بچا لیجئے. دجالی قوتوں کی لشکروں سے بچا لیجئے، ان کی چالوں سے بچا لیجئے، سازشوں سے بچا لیجئے. اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اللہ جو برا چاہنے والے ہیں، اے اللہ ان برا چاہنے والوں کو اللہ ناکام فرما دیجئے. اللہ جو مسلمانوں کا برا چاہنے والا ہے اس کو ناکام فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ امتیں مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑنے کی ایک دوسرے کو دعوت دیں گی اور حب دنیا کی وجہ سے یہ ہوگا. اللہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہے. اللہ ہمارے ساتھ تو ایسا ہی ہے. اللہ ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکال دیجئے. اللہ دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیجئے. اللہ اپنی محبت کو داخل فرما دیجئے. اللہ اپنے دین کی محبت کو داخل فرما دیجئے. اللہ اپنے دین کی محنت کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ جو تیرے دین کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، تیرے دین کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے. اللہ جو تیرے دین کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ان کو کامیاب فرما. یا اللہ اے میرے مولا، یا اللہ تیرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اور سچ فرمایا کہ قیامت تک ایک جماعت حق کے لیے لڑتی رہے گی. اللہ جو لوگ لڑ رہے ہیں اللہ واقعی اور وہ حق پر ہوں اور وہ واقعی تیرے ہاں مقبول ہیں، اللہ ان کی مدد فرما. اللہ جو بھی ہوں، جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. اے
اللہ شام کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ پوری دنیا میں مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ پاکستان کی سازشوں سے حفاظت فرما، اللہ اے اللہ یا اللہ جو اس دور میں اللہ اس گئے گزرے دور میں اللہ تیرے دین کو تھامے ہوئے ہیں، جو لوگ تیرے دین پہ عمل کرتے ہیں ان سے محبت کرنے والے ہیں، ان کو چاہنے والے ہیں، اللہ تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ ان سب کو اپنی نظر رحمت سے نواز دیجئے، اللہ ہم سب کو بھی اپنی نظر رحمت سے نواز دیجئے، اللہ جتنے بھی یہ حاضرین آئے ہیں اللہ تیرے دین کی بات کو سننے کے لیے اللہ ہم سب کو اپنی نظر رحمت سے نواز دیجئے، اللہ میں سے کسی ایک کو بھی محروم نہ فرمائیے، اللہ کسی ایک کو بھی محروم نہ فرما، اللہ سب پہ اپنی نظر رحمت فرما دیجئے، اللہ سب کے روگوں کو دھو دیجئے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما دیجئے، اللہ ہمارے ظاہری گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، باطنی گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے، اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما، اللہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرما، اللہ اگر ہماری زندگیوں میں امام مہدی کا ظہور ہے تو اللہ ہمیں ان کی مدد کرنے والوں میں شامل فرما، اللہ اگر ہماری زندگیوں میں ان کا ظہور نہیں ہے ہماری نسلوں نے ان کو دیکھنا ہے تو ہماری نسلوں کو ان کے ساتھ شامل فرما، اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ حالت ایمان میں موت عطا فرما، اے اللہ ضغطہ قبر سے بچا، اللہ قبر کی سختی سے بچا، عذاب قبر سے بچا، اللہ قیامت کی سختی سے بچا لیجئے، اللہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سبب فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا فرما، اللہ جتنے بھی جو امتحان جنہوں نے بچوں نے امتحان دیے ہیں ان کے امتحانوں میں اللہ ان کو اعلیٰ نمبروں سے کامیاب فرما، یا اللہ جتنے بھی طلباء ہیں یا اللہ جو بھی ساتھی جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کے سینوں میں علم کا نور داخل فرما، اللہ احادیث کا نور داخل فرما، قرآن کا نور ہمارے سینوں میں داخل فرما، اللہ ہمیں قرآن پر عمل کرنے والا بنا، عامل بالسنت بنا، عامل بالقرآن بنا، اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا کو پہچاننے والا بنا، وآخر دعوانا وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ سب حضرات کے آنے کا۔